بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آج کی اس نشست کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ازالہ شبہات جو ہے یہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلے جو پروگرام ہے اس سے آج کے پروگرام کا جو تعلق ہے اس کو جوڑنے کے لیے صرف یہ میں بات عرض کر دوں کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ اور جو پہلے مشرک تھے وہ اپنے معبودان باطلہ کو معبود سمجھتے تھے، مختار سمجھتے تھے، ان کے اندر طاقت جانتے تھے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے برابر جانتے تھے اور خدا سے بڑھ کر حتیٰ کہ جانتے تھے۔ وہ تمام آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج جس شبے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشہور بات ہے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شبہ میں ڈالا جاتا تھا، جاتا ہے اور شبے میں ڈالا جائے گا۔ میں اس کی جو کلیریفیکیشن کروں گا اس شبے کی، وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں میں اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے سے میری آج کی گفتگو کو جو یہ بہت بڑا شبہ ہے اس کے ازالے کا سبب بنا دے۔ شبہ سنیے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات۔ اس آیت کی میں ترجمہ اس کا پہلے سن لیں اور اس میں وہ شبہ جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، سن لو بندگی، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیا۔ اولیاء کو جو مانتے ہیں، اللہ کے سوا جن اولیاء کو یہ مانتے ہیں، یہاں اولیاء کا لفظ میں نے اولیاء ہی رہنے دیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ان اولیاء کے بارے میں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ تو صرف ہمارا محض واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے۔ یہ دوسرا ترجمہ میں کر دیا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا، عطا فرماتا جو جھوٹا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سے پہلے میں اس شبہ کا عرض کرتا ہوں۔ وہ شبہ شروع یوں کیا جاتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت میں تلاوت کرتا ہوں، ویسے اس مضمون کی قرآن میں بہت سی آیات آئی ہیں، اب شبہ ڈالا کس طرح جاتا ہے یہ آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آیت اتنی تلاوت کر کے یا اس جیسی دیگر آیات جو ہیں وہ ان کو تلاوت کر کے تو فوراً اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ یوں جوڑا جاتا ہے کہ دیکھیں مشرک جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق، مالک، مدبر، سب کچھ مانتے تھے، اور جرم ان کا کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو معنی کیا نکلا کہ اللہ کو مان کر کسی کو وسیلہ جاننا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ وتیرہ، یہ طریقہ، یہ سارا طریقہ جو ہے یہ کفار کا طریقہ ہے اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو وسیلے کو ماننا، اور چونکہ اس آیت کے اندر پہلے لفظ آ گیا ہے اولیاء، تو یہاں اولیاء کا معنی اولیاء ہی کیا جاتا ہے، اس کی اضافت بیان نہیں کی جاتی جب شبہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اولیاء کو وہ بھی اللہ کا وسیلہ، اللہ کے قریب لے جانے کا وسیلہ مانتے تھے، ویسے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو لہٰذا وسیلہ ماننا یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان مکوں کے مشرکوں کو جا کر سمجھائیں کہ وسیلہ نہ مانیں، اور حضور آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جنگیں ہوئیں، حتیٰ کہ 85 جنگیں جو تھیں، احد، بدر، حنین، خیبر، جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری اسی لیے ہوئی تھیں کہ ان کو وسیلے سے روکا جائے کہ اولیاء کا وسیلہ لے کر اللہ کے حضور حاضر نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعان، تم جب بھی مجھ سے مانگو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سیدھے سیدھے میرے پاس آؤ اور بغیر وسیلے کے آؤ اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اس آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ ان بزرگوں کو، صالحین کو، ان اولیاء کو محض وسیلہ مانتے تھے۔ لہٰذا اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک اس مسئلے میں بالکل ایک جیسے ہیں، وہ بھی اولیاء کو وسیلہ مانتے تھے، یہ بھی اولیاء کو وسیلہ مانتے تھے، مگر اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بغیر وسیلے کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، کسی وسیلے، کسی درمیانی واسطے، کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آیات جو ہیں ان کو اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑا جاتا ہے، اور شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا طریقہ مشرکین ہے، اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس آیت میں اولیاء کے وسیلے سے منع کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک کامن سینس کی چیز میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ میں آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیات کے تھرو ہم جائیں گے۔ ایک بات آپ سوچیں
کہ آیت کے شروع میں، اور یہ ہمیشہ شبہ ڈالنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی پچھلی آیتیں ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، آیت کا پہلا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جتنا ان کا مطلب ہوتا ہے اس سے وہ نکال کر وہ شبہ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ اگر پہلی آیات پڑھ لیں، بعد والی آیات پڑھ لیں اور پوری آیات کو پڑھ لیں تو اس کا مطلب تو نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، پھر تو وہ شبہ نہیں ڈالا جاتا، لہذا ٹکڑا لیا جاتا ہے. اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بعد جتنی آگے آیات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. پہلے آ گیا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر دو، اسی کے لیے خبردار. اب جو مشرکین مکہ سے مطالبہ تھا جس بات کا، وہ تھا عبادت کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. انہوں نے اپنے مطالبے کو جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اور جو وہ عبادت کرتے تھے اس کے لیے ایک جھوٹا جواز تلاش کیا. وہ جھوٹا جواز یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے. یہ وسیلے کا لفظ میں شبہ ڈالنے والوں کی زبان کا ترجمہ پیور اس میں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا زلفا، یہ ہمارا وسیلہ ہے. اب ایک کامن چیز ذہن میں آتی کہ ان سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خدا نہ مانو، ان کی عبادت نہ کرو، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں. اور وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف محض وسیلہ مانتے ہیں. اب مسلمانوں سے انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں؟ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ مانتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں سے یہ بات کیوں کہی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں تعلی کے طور پر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں بار عیسائیوں سے، یہودیوں سے بات ہوتی ہے. اب جب یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم انٹر فیتھ میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، ان سے تو بات کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہے، گوسپل میں، میتھیو میں، مارک میں، لوک میں یہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ ہے. تو ان کو بائبل کا حوالہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بائبل کو حجت مانتے ہیں، جس بات کو وہ مانتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے. اگر وہ قرآن کو رکھیں تو وہ نہیں مانیں گے. تو جب مخالف سے بات کی جاتی ہے تو مخالف کو وہ حوالہ دیا جاتا ہے جس حوالے کو وہ قبول کرتا ہو، جس حوالے کو وہ مانتا ہو. اب مشرکین مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں. اب مسلمان اگر وسیلے کو مانتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے ہاں وسیلے کا جواز ہی نہیں تھا، اگر مسلمان وسیلے پر چلتے ہی نہیں تھے، وہ ڈائریکٹلی پہنچنے والے تھے، تو مشرکین نے ان کے سامنے اپنی عبادت کے لیے وسیلے کا جواز ہی کیوں پیش کیا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی وسیلہ ہے، وہ اللہ کے پاس وسیلے کے ذریعے سے جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنا بتوں کی عبادت کا جھوٹا جواز تلاش کرنے کے لیے لفظ وسیلہ یوز کیا. جس طرح سے ہم عیسائیوں، یہودیوں کے سامنے بائبل کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے لیے حجت ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے وسیلے کا جواز پیش کیا، کیونکہ وہ مشرک کافر ہو کر بھی یہ جانتے تھے کہ مسلمان وسیلے کے قائل ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت اگر ہمیں ملی ہے تو وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے. اتنی بات تو کافر کو، مشرکوں کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کا قرب اللہ کے نزدیک جو ہوا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے، ورنہ وہ وسیلے کا جواز کی بات ہی پیش نہ کرتے. میرے آج کا موضوع وسیلے کا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا یہ بات کہ انہوں نے وسیلہ کو کیسے جان لیا کہ مسلمان اس کو مانتے ہیں. ان ساری باتوں کا قرآن میں ذکر ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں وسیلے کی بات پر جب گفتگو کروں گا تو وہ ساری آیات کو میں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس آیت سے جو طلب پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہ وسیلہ اتنی بری چیز تھی، اس کے لیے ہم پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ جن کو وہ اولیاء کہتے تھے، جن کا وہ وسیلہ پیش کرتے تھے، وہ تھے کون؟ کیا ان کا وسیلہ بنتا ہے؟
تین چار آیتیں میں آپ کے سوچنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 سوچیں، انہوں نے کہا یہ ہمارا وسیلہ ہے، ان کا وسیلہ تھے کون؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلہ تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے وسیلہ تھے؟ آدم علیہ السلام ان کے وسیلہ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے وسیلہ تھے؟ اس آیت کے اندر لفظ اولیاء آیا ہے، کیا کوئی پرانے زمانے کے صحابہ، انبیاء کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ اولیاء ان کے وسیلہ تھے؟ کون تھے جو ان کے وسیلہ تھے؟ ایک بات یہ سوچنے والی ہے۔ دوسرا یہ کہ جن کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنانا ہے تو وہ مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا۔ یعنی جن کو وہ وسیلہ بنا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ خدا کی اولاد ہیں، وہ ان کی خدا کی اولاد ان کو مان رہے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کن کن کو خدا کی اولاد مانتے تھے، اولیاء کون تھے، کن کو وسیلہ بناتے تھے، اور ان کو وہ کیا مانتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، تو کیا جن کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، کیا وہ خود اللہ کے مقرب تھے، ان کے معبود، یا وہ جہنم کا فیول تھے؟ کیا وہ وسیلہ بننے کے اہل تھے کہ وہ وسیلہ بن سکتے؟ کیا وہ اللہ کے مقرب تھے جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں؟ یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سوچیں کہ کیا ان کی وجہ سے، ان کے اس قول سے پہلے کیا کبھی کوئی اللہ کا مقرب بنا ہے؟ مقرب بنا ہے اللہ کا؟ اللہ کے کبھی کو قریب ہوا ہے؟ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو قرب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا تھا۔ جس کے ذریعے سے قرب مل رہا ہے اس کا تو وہ انکار کر رہے ہیں، اور جن کے ذریعے سے قرب نہیں ملتا ان کو وہ اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ پھر آخری اور اہم بات، کیا وہ واقعہ ہی اللہ کا قرب چاہتے تھے؟ کیا وہ واقعہ ہی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے؟ اس بات میں وہ سچے تھے؟ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ کاذب، وہ جھوٹے تھے، وہ خدا کا قرب نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب وہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ وسیلہ ہے، ہم اللہ کا قرب چاہنا چاہتے ہیں، یہ کہنے میں وہ جھوٹے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ نہ تو ان کے جو وسیلہ تھے وہ اللہ کے قریب تھے، نہ کر سکتے تھے، اور نہ ہی یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ یہ تو صرف انہوں نے اپنی عبادت کا بہانہ، جواز تلاش کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں نہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور جن کو وہ معبود مانتے تھے وہ ہمیشہ ان کا قرب چاہتے تھے، ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، ان کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے، ان کے لیے اپنے مال اور کھیت کو قربان کرتے تھے، جس کا ذکر پورا سورہ انعام اور 8ویں پارے کے 3 4 رکوع میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور میں نے اس کی تفصیل پچھلے لیکچر میں بیان کر دی تھی۔ اب یہ دیکھیں، ایک ایک بات کے تھرو ہم چلتے ہیں، چونکہ اس آیت میں لفظ آ گیا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ وہ اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اولیاء ہمارا وسیلہ ہیں۔ اس بات سے شبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ بھی ولیوں کا وسیلہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کن ولیوں کا وہ وسیلہ پیش کرتے تھے؟ کون تھے وہ ولی جن کے وہ وسیلہ پیش کرتے تھے؟ کن ولیوں کو وہ مانتے تھے؟ جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کا قریب بنا دیں گے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تو شبہ ڈالنے والے اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ان کے زمانے کے جو داتا تھے
ان کے زمانے کے جو اجمیر والے تھے، ان کے زمانے کے جو بغداد والے تھے، وہ ان کا وسیلہ ڈالتے تھے، کیونکہ لفظ اولیاء آ گیا۔ وہ کہتے ہیں بس ہمارے زمانے کے مشرکوں کے اولیاء جو ہیں وہ داتالی حجویری ہیں، اجمیر والے ہیں، بغداد والے ہیں، فلاں ہیں، لیکن ان کے زمانے کے اولیاء اور تھے۔ یہ اس طرح سے اس قرآن کریم کی آیت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اور شبہ ڈالنے والوں کے دل میں کبھی ذرہ برابر بھی خوف خدا نہیں آتا کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کا مطلب کیا ہے اور اس اولیاء کا کیا مطلب ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، اولیاء کا کیا مطلب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، یہاں سے میں بتاتا ہوں کہ جن کو وہ وسیلہ بناتے تھے، جن کو وہ اولیاء کہتے تھے، وہ تھے کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 257، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی کے بعد کی آیت کے بعد والی آیت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور باقی رہے وہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافروں کے اولیاء ہیں طاغوت ہیں۔ طاغوت کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنے والا، اور سرکشی کس نے کی تھی اللہ کے حضور؟ شیطان نے، اس نے سرکشی کی تھی۔ اور وہ جو اولیاءہم الطاغوت ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور کفر و ظلم کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان اولیاء کو ماننے والے، وہ اولیاء بھی اور ان اولیاء کو ماننے والے، وہ دونوں ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، آپ خود سوچیں۔ یہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ 76 ہے، سورۃ النساء کی آیت۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں نیک مقاصد کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مومنو تم اولیاء الشیطان سے جنگ کرو۔ میں اس پر کوئی تبصرہ پھر نہیں کرتا، میں چھوڑ رہا ہوں آپ پر۔ اب اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم اس سے نہ کھایا کرو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہاں پر مجھے مناظر اعظم حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کھانے کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور اس سے ذرا پہلے آیت جو گزری ہے وہ آیت 118 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس تم اس کھانے کو کھایا کرو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو، ان پر تمہارا ایمان ہے۔ یعنی وہ کھانا کھاؤ
جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کھانا نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ذکر کیا ہے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میرا ذکر ہے، اس کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو قرآن کا دوسرا نام ذکر ہے، اور ان دونوں آیتوں میں کہا گیا ہے سورہ انعام کی کہ وہ کھانا کھایا کرو جس کھانے پر قرآن کی تلاوت کی گئی ہو، وہ کھانا کھایا کرو جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، وہ کھانا کھایا کرو جس پر اللہ کے کلام کی تلاوت کی گئی ہو۔ تو معنی یہ نکلا کہ جس کلام پر جس کھانے پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے کھانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو ان کھانوں کو کھاتے ہیں جن پر اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ یہ آیت تھی اور ان کی وہ بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے وہ بات کر دی، ورنہ میرے موضوع سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اسی آیت میں 1:1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اولیاء جن کو وہ اپنا وسیلہ بناتے تھے وہ کون تھے، ان اولیاء کی میں آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان وحی کرتے ہیں شیاطین وحی کرتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے اولیاء کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کر سکیں۔ یہاں پر دو باتیں ہو گئیں، ایک تھے وہ اولیاء جن کو وہ اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، اور ایک وسیلہ جن کو سمجھا جاتا تھا ان کے بھی کوئی اولیاء تھے۔ ان کے اولیاء کون تھے؟ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے پچھلی بار ساری قرآن کریم کی آیات کم و بیش کوئی 18 قرآن کریم کی آیات اس پر میں نے تلاوت کی تھی کہ ان کے اولیاء کون ہیں، لیکن یہاں پر صرف اتنا بات سمجھ لیں کہ اِلیٰ اولیاءہم شیطان کے اولیاء ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اس آیت میں سن لیں۔ 128 سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا اے جن، گروہ جنات شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاءہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے اولیاء کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ کنہوں نے فائدہ حاصل کیا؟ کاہن جو تھے وہ شیطانوں کے اولیاء تھے، ان کے دوست تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا، اور شیاطین جو تھے جیسا کہ ابھی آیت میں نے تلاوت کی وہ ان کے اولیاء تھے۔ تو مشرکین کے اولیاء کون ہوئے؟ جو اولیاء الشیطان ہیں۔ اب اس کا مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم کہیں تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا اولیاء بنا دیا۔ کن لوگوں کا؟ للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے مشرکوں کے کافروں کے اولیاء کون ہیں؟ شیاطین ہیں ان کے اولیاء۔ اسی بات کو سورہ اعراف کی آیت 30 میں پھر دہرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، ان مشرکوں نے، ان کافروں نے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا۔ بہت ساری آیات ہیں، اب میں وہ ساری آیات کی تلاوت نہیں کرتا، کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ ایک آخری آیت میں تلاوت کر دوں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ کہف آیت 50۔ بے شک ہم نے وہ وقت یاد کیجئے ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اور انہوں نے اولیاء بنا لیا شیطان کو اور اس کی اولاد کو۔ اب میں وہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی تھی پھر اس پہ چلیں اور اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء بنا لیا، اور ان اولیاء کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اولیاء ہیں یہ ہمارے وہ اولیاء ہیں جن کو ہم اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا قریبی بنا لے۔ اب وہ جن اولیاء کو پیش کر رہے تھے، وسیلہ بنا رہے تھے، ان اولیاء کی تفصیلات میں نے ساری آیاتیں پڑھ آپ کو بتا دی کہ وہ کون سے اولیاء تھے۔ وہ جو وسیلہ پیش کرنے والے تھے وہ خدا کے علاوہ ان کو معبود سمجھتے تھے، ان کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے، وہ قیامت کے منکر تھے، وہ جنت اور دوزخ کے منکر تھے، وہ ان کو اولیاء سمجھ کر اللہ کے حضور پیش کرتے کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مشرک بھی اولیاء کو وسیلہ پیش کرتے تھے، آج کے مشرک بھی اولیاء کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ایک جیسی بولی ہے، ایک جیسا عمل ہے۔ جیسے ان کے خلاف جہاد اللہ نے حکم دیا ہے کہ فقاتلوا اولیاء شیطان، کہ اولیاء کے ماننے والوں کے خلاف جہاد کرو، جیسے ان کو مار پیٹ ان کی جائز تھی، ان کا خون حلال تھا، اسی طرح آج کے مشرکوں کا بھی خون حلال ہے جو پیش کرتے ہیں وسیلہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب میں نے آیت، اس کا ترجمہ اور دیگر مقامات سے آپ کے سامنے ترجمہ جو ہے آیات کا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ اس شبہ کے دور ہونے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، وہ تھے ان کے اولیاء، تو ہمارے اولیاء کون ہیں؟ ایک تو ہم مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں جانتے، مستحق عبادت نہیں سمجھتے، جنت کے قائل ہیں، دوزخ کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی 6 چیزیں جو دین کی ہیں بیسیکلی ان سب کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا اور ان کا اعتقاد میں کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے۔ باقی رہے گی اولیاء، لفظ اولیاء کی سملیرٹی کی بات، وہ اب دوسرے رخ سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت 34 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں۔ اور وما کانوا اولیاء، یعنی جو کعبے سے روکنے والے ہیں ان کا ایک زام یہ ہے کہ وہ اولیاء ہیں، کس کے؟ شیاطین کے اولیاء ہیں، اور ان کے اولیاء شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کانوا اولیاء، وہ تو اولیاء ہیں ہی نہیں۔ اولیاء کون ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہاں اولیاء وہ نہیں، اولیاء ہیں، مگر وہ کون اولیاء ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ اولیاء ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تقوی اختیار کیا، وہ اولیاء ہیں۔ یعنی خدا نے
اولیاء الشیاطین کی نفی فرما دی اور اولیاء اللہ تعالیٰ کا اللہ نے اثبات کر دیا. تو معنی یہ نکلا کہ لفظ اولیاء کی جب اضافت ہوگی تو اس کی ڈائریکشنیں دو ہو جائیں گی. ایک ہوں گے اولیاء الشیطان اور ایک ہوں گے اولیاء الرحمن. جو اولیاء الشیطان ہیں وہ ان کے وسیلہ تھے اور جو اولیاء الرحمن ہیں وہ مسلمانوں کے وسیلے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون. ہاں اولیاء ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ متقی ہیں اور وہ اولیاء اللہ ہیں. لفظ اولیاء کافی نہیں ہے، اس کی آگے اضافت ضروری ہے کہ اولیاء ہیں کون، اولیاء الشیطان ہیں یا اولیاء الرحمن ہیں. اب جو اولیاء الرحمن ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ اور آیت ہے 71. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یعنی مومنوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، مشرکوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، کافروں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں. اب اور سورہ یونس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہے اور ہمیشہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں. 62 آیت ہے یہ سورہ یونس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ وہ غمگین ہوں گے. یہاں پر اولیاء اللہ جو کہا گیا ہے یہ ڈسکرپشن کر دی گئی، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اور ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے، فرق کر دیا گیا ہے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کے بارے میں. ارے اللہ کے بندو، او شبہ ڈالنے والو، کچھ خدا کا خوف کر لو. وہ جس اولیاء کی بات سورہ زمر میں ہے وہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان سے نکال کر لوگوں کو کفر میں لے جاتے ہیں. وہ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں اور جو خواجہ اجمیری ہیں، جو شہنشاہ بغداد ہیں، جو داتا علی اجویری ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، باجدید بستامی ہیں، خواجہ بہاء الدین نقشبندی ہیں. یہ وہ ہیں جن کا ذکر 62 آیت میں ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے اولیاء ہیں. لہذا فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ کن اولیاء کو مانتے تھے اور مسلمان کن اولیاء کو مانتے ہیں. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ اس زمانے کے مشرک اپنے زمانے کے داتا کو مانتے تھے، آج کے مشرک اپنے زمانے کے داتا کو مانتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، وہ سیم داتا نہیں ہے، وہ اور داتا تھا. ان کا داتا شیطان تھا اور ہمارا داتا جس کو ہم داتا مجازن کہتے ہیں، پھر وہ حقیقت و مجاز کی میں بات اب دوبارہ اس کو نہیں چھیڑتا. یا خواجہ میری ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اور ہیں، وہ اور ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اب بعض لوگ جب اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں نا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو اس کا معنی وہ یوں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یعنی ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں. کب؟ جب وہ موت کے قریب ہوں گے نا تو فرشتے ان پر نازل ہو کر کہہ دیں گے کہ ہاں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ دنیا میں بشارت ہے اور موت اور آخرت میں قیامت کے دن ان کے لیے بشارت ہوگی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، فرمایا جا رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت ہے. آخرت کی بشارت تھی کہ تو اور بات ہے، وقت موت تو آخرت کی منزل شروع ہو گئی. یہاں پر ان کے لیے دنیا میں بشارتیں ہیں. تو دنیا میں ان کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ ان کے لیے دنیا میں بشارتیں یہ ہیں، ایک تو رؤیا
رؤیا صادقہ جو عام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر القاء ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اظہار غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر فرما دیتی ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دوسرے جہاں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں, وہ دوسرے جہان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس جہان میں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں. اچھا, اس کی میں آگے تفصیل بتاتا ہوں آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ایک آیت اور سن لیں اور پھر اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں وہاں جو میں نے جملہ بولا ہے. یہ سورہ الکہف ہے, اس کی آیت نمبر 18. اگرچہ میرے موضوع کا تعلق اس آیت کے آخری جملے سے ہے مگر میں ساری آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. جب اصحاب کہف سو گئے, آرام کرنے لگے غار کے اندر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھلی ہوئی غار تھی اور ان کی دونوں جانب سے سورج کو حکم ہوتا ہے کہ تو ذرا یہاں سے ہٹ کر جا. آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کھلے میدان میں یعنی لیٹے ہوئے ہیں کھلے میدان میں. اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا, اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خاطر نظام شمسی کو بدل دیا. فرمایا یہاں میرے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں. دیکھیں رحمت خداوندی کس قدر ان کا حیا فرماتی ہے. میرے ولی یہاں آرام کر رہے ہیں. اگر تیری ہیٹ اندر چلی گئی تو وہ بیدار ہو جائیں گے, اور جب وہ بیدار ہوں گے تو ان کے آرام میں خلل آئے گا. لہٰذا اے سورج تو ہٹ جا, کترا کے گزر. یہ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز ہے. جن کو ہم اولیاء مانتے ہیں, جن کو ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں, یہ ان کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے, جسے وہ دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت ملتی کیسے ہے؟ وہ ہدایت اس طرح سے ملتی ہے, اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. فلن تجد له ولیا مرشدا. جو گمراہ ہوتا ہے اس کے لیے نہ ولی ہوتا ہے نہ اس کے لیے مرشد ہوتا ہے, اور جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے لیے ولی بھی ہوتا ہے, اس کے لیے مرشد بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ اولیاء اللہ, ولی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہیں. یعنی گنبد خضرا کی سب سے بڑی خیرات جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں, جن کی آیات میں آپ کو پڑھ کر تلاوت کر کے آپ کے بتا چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کو ہدایت دیتا ہوں اور اس ہدایت کا ذریعہ جب میں بناتا ہوں تو اس ہدایت کا ذریعہ اس طرح میں بناتا ہوں کہ کسی کو میں ولی عطا فرما دیتا ہوں, ان کو میں مرشد عطا فرما دیتا ہوں. بس اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ہدایت کے اوپر کون ہے تو وہ دیکھ لے. جس کے پاس ولی ہوگا, جس کے پاس مرشد ہوگا, وہ ہدایت کے اوپر ہے. مرشد جس کے پاس ہوگا, ہدایت دینے والا, وہ ہدایت کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اللہ تو یہ فرمائے کہ ولی اور مرشدوں والے ہدایت پر ہیں, میری رحمت کے سائے کے نیچے ہیں, اور یہ اولیاء اللہ ہیں. جو ولی ہیں اور مرشد ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے کہ یہ میں ان کو اپنی نعمت عطا فرما دی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اولیاء ہیں
مگر اولیاء شیطان نہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ ہمارے پاس مرشد ہیں، اور وہ مرشد ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور خدا نے ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ دے دیا کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اسے میں ولی مرشد عطا فرما دیتا ہوں، اور جس کی قسمت میں گمراہی ہو، جس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کو میں اولیاء اللہ سے، مرشدوں سے دور کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو گمراہ تھے وہ گمراہ ہی اس لیے تھے کہ نہ وہ اولیاء اللہ کے قریب آتے تھے، نہ وہ مرشدوں کے قریب آتے تھے۔ کائنات کا سب سے بڑا مرشد جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، اولیاء اللہ جو صحابہ تھے وہ ان کے سامنے موجود تھے۔ وہ ان کے ہاں نہیں جاتے تھے، وہ اپنے اولیاء کے ہاں جاتے تھے۔ بس یہ فرق ہے، ان اولیاء کی طرف جانا گمراہی ہے، ان اولیاء کی طرف جانا ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اولیاء اللہ اللہ کی رحمت کا اور ہدایت کا سبب ہیں۔ اب آیت جو تیسری وہ تھی اس کی سورہ زمر کی، اس کو بار بار پڑھیے اور دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتا ہے، جن کو وہ کہتے تھے وہ ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، نہ وہ وسیلہ تھے، نہ وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، نہ وہ وسیلہ بننے کے اہل ہیں۔ ہاں، جو وسیلہ بننے کے اہل ہیں، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ لفظ یہ ہے زلفیٰ، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اب اس لفظ کو ہائی لائٹ جو کیا جاتا ہے اس کو دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ سورہ زمر کی تیسری آیت ہے، اور سورہ زمر سے پہلے سورہ سعاد ہے، اور سورہ سعاد کی 25 آیت اسی زلفیٰ لفظ کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ وہاں بھی تھا، وہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمارے زلفاں ہیں، ہمارے واسطہ ہیں، اور وہ تو واسطہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے واسطہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ہم نے بھی ان کو معاف کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت بڑے مرتبے والے اور بہت بڑے اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، وہ ہمارے نزدیک زلفیٰ ہیں، یعنی مسلمانوں کا زلفیٰ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک جگہ لفظ زلفیٰ کو دیکھ لیا تو بس ایک ہی آیت کو پکڑ پا، نہ ہم نے زلفیٰ کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ مشرکوں کے زلفیٰ تھے۔ وہ اللہ کے بندو، ان کے زلفیٰ اور تھے، ہمارے زلفیٰ اور ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وہ زلفیٰ کیا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ 25 آیت کے بعد 26ویں آیت ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ اب وہ زلفیٰ کون ہیں؟ وہ خدا کے خلیفہ جو ہیں، وہ کائنات میں زمین کے اوپر زلفیٰ ہیں۔ کن کے زلفیٰ ہیں؟ وہ ایمان والوں کے زلفیٰ ہیں۔ تو ہمارے زلفیٰ جو ہیں وہ یہ ہیں جن کو ہم زلفیٰ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کی تشریح جو ہے وہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ مجھے الاؤ کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے، میں نے کہا کہ اولیاء اللہ کی بشارتوں کا معنی یہ ہے کہ وہ اس جہان میں بیٹھ کر اس جہان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ ہیں، کان سننے والے ہیں، آنکھیں دیکھنے والی ہیں، زبان بولنے والی ہے، مگر اولیاء اللہ جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، جو ہمارے زلفاء ہیں، جو ہمارے واسطہ ہیں، ان کے کیا کمال ہے؟ ان کی آنکھیں کان ہم جیسے نہیں ہیں۔ ایک لمبا طویل قصہ ہے جس کو قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں اس کو سمرائز کر کے چھوٹا کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ مشہور قصہ ہے، آپ نے اس کو بارہا پڑھا اور سنا ہے، لیکن وہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا، اس جہان میں بیٹھ کر اس جہاں کو دیکھ لیتے ہیں اولیاء اللہ، یہ ہمارے زلفاء ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ سے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ پوری سورہ طٰہٰ کم و بیش آخری 2 رکوعوں کے سوا اسی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں چلتی ہے۔
یہ 64 آیت سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا تو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن قصے کا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام جب فیرو کے پاس گئے، فرعون کے پاس، انہوں نے جا کر اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو اور اللہ کو مانو. وہ کہنے لگا قال فما رب العالمین، کون ہے رب العالمین جانو کا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. جب یہ بحث چلی تو نعوذ باللہ من ذالک، جب اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں اور دوسری بکواسات کی، تو آگے بحث آگے چلی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا. انہوں نے کہا اچھا ایک دن مقرر کر لیں، اس دن آپ بھی آ جائیں اور میرے جادوگر بھی آ جائیں گے. یہ ساری آیات کے اندر ہے لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی نے اس تفصیل کو پڑھنا تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر لے. انہوں نے کہا اچھا میرے جادوگر آ جائیں گے، آپ بھی آ جائیں. یوم الزینۃ یحشر الناس ضحیٰ، صبح کے وقت مشہور جو دن ہوگا یوم الزینہ، اس دن آ جائیں. آ گئے سارے، اس کے جادوگر آ گئے اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں مقابلہ ہوا جادوگروں کا. انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دیں اور جو وہ رسیاں تھیں وہ سانپ چھوٹے چھوٹے بڑھ کر دوڑنے لگیں. یہ ساری آپ نے بات سنی ہے. جب یہ ساری بات ہو چکی، انہوں نے اپنا جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو عصا تھا وہ سامنے پھینک دیا اور وہ اژدہا بن گیا. جو اب اژدہا بن گیا تو اس نے وہ سارے جتنے سانپ تھے ان کو کھا لیا. اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کچھ کھا لیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی اور علم ہے اور سچا علم ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے وہ علم ہے. جب یہ ہوا، اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان جادوگروں نے اس سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا، نہ وہ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، نہ وہ جنت کے بارے میں جانتے تھے، نہ وہ دوزخ کے بارے میں جانتے تھے، نہ وہ گناہوں کی مغفرت کے بارے میں جانتے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، بالکل وہ بلینکٹ تھے جب انہوں نے اپنے جادو کا کھیل دکھایا. اب جب انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ. پس وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پھر انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. اب موسیٰ کا ذکر انہوں نے کیا اور ہارون کا ذکر کیا تو معنی یہ نکلا کہ وہ رب العزت پر ایمان تو لائے مگر موسیٰ اور ہارون کے وسیلے اور ذریعے سے اور واسطے سے وہ اللہ پر ایمان لائے. جب وہ ایمان لے آئے، جادوگر نے اعلان کر دیا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقی. فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک وہ بھی تمہارا بڑا مددگار ہے، تمہارا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دوں گا اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے. اچھا، یہ فرعون نے ان کو دھمکی دے دی میں تمہیں یہ کر دوں گا. اب وہ آگے سے بول رہے کہتے ہیں
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیاۃ الدنیا۔ وہ جو مسلمان ابھی ہوئے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے، حضرت ہارون کے صحابی بن گئے، وہ کہنے لگے ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ وہ کہنے لگے جو ہمارے پاس نشانیاں آ گئی ہیں ہم ان کو دیکھنے کے بعد تمہاری باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جا تو کر لا جو تو نے کرنا ہے، فقد ما انت قاد۔ پھر وہ کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما کرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور اسے بھی جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو کہنے لگے جو ہم جادو کرتے رہے وہ بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، اور جو تیرے کہنے پہ ہم نے کام کیا ہے ہم اللہ سے اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اب آگے انٹرسٹنگ بات ہے، وہ جو میں پہلے جملہ کہہ آیا تھا جس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 74 آیت، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ یعنی ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے جہنم کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا کہ مجرم ایک تو جہنم میں جائیں گے، اور وہاں کی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ زندگی ایسی ہے کہ نہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا، بس زندگی کی اور موت کی کشمکش میں تڑپتا ہی رہے گا۔ یہ کہنے کا معنی ہے لا یاتی، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی وہ زندگی نہ موت اسی کشمکش میں رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا، اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو انہی لوگوں کے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ اور وہ سدا بہار باغات ہیں، جنت کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو پاک ہو گیا۔ اب یہاں پر میں جو بات آپ کے سامنے جو بعد میں جملہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ اس جہان میں بیٹھ کر اس جہان کو دیکھتے ہیں، وہ اولیاء اللہ جن کو ہم مانتے ہیں، یہ ان تمام آیات سے کیسا پروف ہوا؟ وہ یہ امام قرطبی، امام طبری، حافظ ابن کثیر، قاضی شوکانی، یہ 4 مین مفسر ہیں جن کو دنیا مانتی ہے، اور شبہ ڈالنے والے تو ان پر جان دیتے ہیں، اس لیے میں ان کا نام 4 مفسرین کا لے رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ تمام مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔ وہ یہاں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فرعون کے وہ جادوگر جو ایمان لائے، انہوں نے تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھا، ہارون علیہ السلام کو نہ دیکھا، جنت اور دوزخ کی باتیں کبھی نہ سنی، وہ جنت کی زندگی کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ دوزخ کی زندگی کو بھی نہیں جانتے تھے، تو ان کو یہ پتہ کیسے لگ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے سجدہ کیا تھا تو سجدہ اس جہان میں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جہان دکھلا دیا، انہوں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ سے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنتیوں کی جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیا، جہنم میں جلتے ہوئے سزاؤں کو دیکھ لیا، تو اس جہان میں بیٹھ کر اس جہان کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا۔ تو آخر میں آپ حضرات کی پھر یہ توجہ دلاؤں گا کہ اولیاء کا لفظ سورہ زمر کی آیت میں ضرور آیا ہے، وہ اولیاء اور تھے، ہمارے اولیاء اور ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، باقی انشاءاللہ اسی موضوع پر دوسرے شبہات کے ازالے کے لیے پھر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔